کے اندر آج جو کچھ بھی آپ کو اور ہمیں نظر آ رہا ہے مشرقی کے عالم کے اندر، چاہے عمارت کا سسٹم ہو، چاہے سائنسداں کا سسٹم ہو، چاہے سورج تک پہنچنے یا چاند تک پہنچنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ان تمام وشے، ان تمام موضوعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان تمام اصحاب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمایا، اور کتاب آج وہی ہے، کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، کمی رہ گئی ہے مسلمانوں میں۔ اللہ کرے کہ وہ بھید اور وہ رموز پروردگار عالم عطا فرمائے، اور جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کو صحیح سمجھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ علم عطا فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو دنیا کا جتنا بھی علم ہے نا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا علم سب عطا فرماتا ہے۔ ولی کے سامنے اگر کوئی ویگیانک آ کر کے بیٹھ جائے نا، تو اس ولی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس ولی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ تو اپنے اندازے اور جتنی کتابیں پڑھی ہے یا جو کچھ بھی چھان بین کیا ہے نا، اس کے اعتبار سے بتا سکے گا، لیکن یا اللہ کا ولی تو اللہ کے نور سے بتائے گا، اور نور میں وہ تاثیر ہے کہ ساتوں زمین تلے کیا کیا چیز ہے وہ بندہ دیکھ لے گا، اور ساتوں آسمان کے اوپر کیا ہے وہ بندہ دیکھ لے گا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، بے ینزل بے نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جسے رب نور عطا فرماتا ہے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو وہ علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ولایت ملنا بڑا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل کام ہے، پر کم سے کم اگر کوشش کریں گے تو آج جو لوگ دور دراز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے یہ جو گھڑیال جو ہے نا، ایک گھنٹے پہ جو بجتی آواز کرتی ہے، تن تن، گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد، سب سے پہلے مسلمان نے ایجاد کری تھی، سب سے پہلے مسلمان نے اسے بنائی، اور تب ان عیسائیوں، یہودیوں اور ان دنیا کے دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گھڑیال بنتی کیسے ہے، اور جب ایک ایک گھنٹے کے بعد آواز کرتی نا، تو اس عیسائیوں نے یا لوگ دنیا کے لوگوں نے کہا واہ یار کیا چیز بنائی ہے، ہر گھنٹے آواز کرتی، واہ، اس کو تعجب ہوتا تھا اس وقت، اور اس ٹائم یہ بھی بہت بڑی چیز تھی۔ افسوس کہ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے کہ کیا چیز بنائی ہے، آج وہ بناتے ہیں، اور بیچارے مسلمان ہم اور آپ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، کیا بنایا؟ کل وہ کہتے تھے واہ کیا چیز بنائی ہے، آج ہم کہتے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج بھی وہ ہو سکتا ہے، تبھی تو علامہ اقبال نے کہا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ تو پیارے مسلمانوں، سچے دین کے شیدائی اور سچے مسلمان بن جائیں تو رب کی رحمتوں کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، عنایتوں کی بارش ہوگی، مولا تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس صرف دیر ہے تو ہم میں اور آپ میں دیر ہے، بس ہمیں اور آپ کو رب سے سچی صلح کرنی ہے، اور مصطفیٰ سے سچی محبت اور سچا عشق کرنا ہے، اور اسے جب صلح ہو جائے گی رب کہے گا اے بندے دنیا کی ہر شے میرے اختیار میں ہے، اور جب تو میرا بن جائے گا سب چیزیں تیرا بات بھی مانے گی، تیرا حکم بھی مانے گی، اور تیرا احترام بھی کرے گی۔ اور یہ کام دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز کہہ رہے تھے عمر کی بات نے سمندر نے بھی مانا، آگ نے
بھی مانا, زمین نے بھی مانا, ہوا نے بھی مانا, کس چیز نے نہیں مانا. کتنا دور تھا وہ لشکر, اور کہاں مسجد نبوی شریف ممبر پہ بیٹھ کر کے آواز لگائی, اور آواز کا پہنچ جانا رب کی قدرت ہے, اللہ کا عطیہ ہے. ایسے نہیں ملا تھا. سچی عشق اور سچا محبت تھی مصطفیٰ سے, مصطفیٰ کی باتوں سے بھی اور مصطفیٰ کے کاموں سے بھی سچا پیار تھا کہ جان جائے تو جائے صحیح, لیکن مصطفیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. اور جب نافرمانی نہیں کریں گے تو ملے گا کیا؟ نور ملے گا. کیا ملے گا؟ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے اچھے کام کرنا بات اچھی ہے, اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں. جنت کی لالچ میں بھی اگر کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے اور برے کام چھوڑتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن اول درجہ جو کام ہے نا, وہ ہے کہ محبت میں کام کیے جائے, اللہ اس کے رسول کی محبت میں کام کیے جائے. نہ جنت کی طلب نہ جہنم کی فکر, صرف محبت و خدا سے اور محبت و مصطفیٰ سے. بس یہ دو ذات اگر راضی ہیں تو باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے. عید کا دن تھا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو جوتے پہن رکھے تھے, آپ کا دور خلافت ہے, اور جوتا جو تھا وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا. ہر روز اس کے تسمے کو باندھ کر کے اس کو جوائنٹ کیا جاتا تھا, جوڑا جاتا تھا. عید کا دن آیا, جوتا اتنا ٹوٹ گیا کہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے تھے. گھر والوں نے بتایا, اے امیر المومنین, اب جوتا تو ٹھیک ہونے کے قابل نہیں رہا, کیا پہنو گے؟ دوسرے لے لو گے؟ نہیں, دوسرے نہیں لیں گے. اگر جوتے نہیں ہیں تو پیدل چلا جاؤں گا, ننگے پاؤں جاؤں گا, عید کی نماز پڑھا کر کے آؤں گا. گھر والوں نے کہا, اے امیر المومنین, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب جب جوتے پاؤں میں نہیں ہے, عید کا دن ہے, لوگ کہیں گے مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے خلیفے, اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. بس کر, لوگ کیا کہیں گے اس کو مت دیکھ, مجھے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے لوگ نظر میں نہیں ہے, میری نظر میں صرف دو ہی ذات ہے, ایک خدا ہے اور دوسرے مصطفیٰ ہے. بس میری یہ چاہت ہے, مجھ سے میرا خدا اور میرے مصطفیٰ راضی رہیں, دنیا چاہے کچھ بھی کہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب خلیفے ہو کر کے, امیر المومنین ہو کر کے, اور جوتے پہننے میں کوئی گناہ کا کام نہیں تھا, لیکن یہ ایک سبق اور عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اتنا بڑا عہدہ ہونے کے بعد تکبر کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. گھمنڈ اور انانیت میں والی جو بیماری ہے نا, اس کو تو بالکل ختم کر دیا تھا. جو مجھ سے پہلے بتا رہے تھے, ایک ہی رات کے اندر اپنے آپ کو تبدیل جو کیا تھا, کیا معمولی شے تھی کہ ساری عادتوں کو ایک ہی رات میں چھوڑ دینا. لیکن جب اس بندے نے رب سے دوڑ لگائی اور اللہ سے جب تار سے تار جوڑی, اور جب تعلق اور جب رابطہ ہوا, تو اس دل کے اوپر رب کی جانب سے فرشتہ مقرر ہے, اس نے آواز لگائی, اے عمر, پہلے کا مزاج تھا وہ الگ تھا, اب مزاج الگ بنانے کا ہے, کیونکہ ذمہ داری ہے لوگوں کی, عوام کی, جانوروں کی, پرندوں کی, درندوں کی, مسلمانوں کی, غیر مسلموں کی, سب کی ذمہ داری ہے اور سب کا حق ادا کرنا ہے. اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیے. آپ کے اس پورے دور کے اندر کسی کو تکلیف بھیجا کوئی نہیں دے سکتا تھا. یہاں تک کہ آپ کا یہ خیال تھا, اگر عمر کے دور میں اگر کوئی بکری بھی پیاسی اگر مر گئی یا کسی کو تکلیف ہو گئی, اور عمر نے اس کو اگر خیال یا خبر گیری نہیں کی, تو رب اگر پوچھے گا, اے عمر, تیرا دور خلافت تھا, تو مسلمانوں کا امیر تھا, تو مسلمانوں کا آگے بان تھا, کیا تو نے رعایا کی اور اللہ کی مخلوق کی خبر گیری خیال میں رکھا؟ عمر کیا جواب دے گا؟ آپ کی یہ کوشش رہتی تھی کہ میرے اس پورے دور کے اندر کسی بکری کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک پل بنایا تھا, اور اس پل کے اوپر بھی آپ کا خیال رہتا تھا, اس کے اوپر سے جانور یا انسان گزرے, اور پل میں اگر کمی رہ گئی, اگر کسی جانور کو بھی تکلیف ہوگی, تو رب پوچھے گا, اے عمر, ایسا پل کیوں بنایا جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے؟ اے مسلمانوں, ایسا تو ایمان تھا عمر کا, اللہ کی مخلوق کو بھی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کر رہے. پیارے مسلمانوں,
اچھی ادائیں لے کر کے آئے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت والے رویات رکھیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ یا پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ ڈر نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں گے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے، معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، اپنا نقصان کر کے اور دوسرے کو درگزر کرنا سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ اے مسلمانوں، مصطفیٰ کی تعلیم کو نہ بھلائیں، اہل بیت کی تعلیم کو فراموش نہ کریں۔ میں بیچ میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثی بات، اسے ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے بات کریں، کیا پتا کسی کے دل میں اتر جائے۔ اب یہ جو ابھی تک جو بات ہوئی نا، یہ تو ایک تقریر ہوئی۔ کیا ہوئی؟ تقریر ہوئی۔ اب اسے اللہ قبول کرے۔ ویسے اندر سے ضمیر یہ کہتی ہے کہ اس مسلح دار تقریر کا زیادہ تر فائدہ بہت کم ہوتا ہے، اللہ خیر فرمائے گا۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو، چاہتے ہیں، اور یہ خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ ہماری عمر میں برکت ہو۔ اور برکت دے گا کون؟ اللہ پاک۔ برکت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے تو دے گا نہیں، فالتو نہیں بیٹھے رہے باہر چوراہے پہ اور ہم چاہیں کہ برکت مل جائے، باتیں کریں اپنی مرضی کی اور عمر میں برکت مل جائے، زبان سے نہ جانے کتنی کتنی غلط باتیں کہیں اور کہیں کہ عمر میں برکت مل جائے، اس سے تو نہیں ہوگا۔ نہیں، کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وہ نماز کی پابندی کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ کیا جملے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، وہ شخص نماز کی پابندی کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے۔ آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، اگر اس بندے کی عمر اگر 30 دن کی تھی اور اس نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا تو اللہ پاک اس 30 دن کو 30 سال میں بدل دیتا ہے۔ 30 دن کی عمر کو اللہ پاک 30 سال میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی عمر 30 سال کی تھی اور اس نے نماز کو بھی چھوڑا اور ماں باپ کے ساتھ بھی غلط رویہ رکھا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی بڑا سلوک کیا، برا سلوک کیا، تو اللہ پاک اس کی عمر کو 30 سال کے بجائے 30 دن یا 30 مہینے اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اگر یہ چاہتے ہو تو اس کام کو ضرور کریں، اور نہیں کریں گے تو جو ہوگا وہ ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ اس تمام کاموں سے دو چار ہو رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی مقدس خدمات، آپ کی مقدس قربانیاں اور آپ کا مقدس انداز اور آپ کا مقدس رہن سہن ہمارے اور آپ کے لیے، ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن کچھ ایسے اصحاب ہیں وہ نمایاں طور پر کے ہیں، اللہ نے انہیں الگ عالی شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم کا یہ صدقہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ مشہور حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اب یہ بات کوئی معمولی نہیں، بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، یعنی کہ اتنی صلاحیت اور اتنی کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمائی تھی، اتنی فہم اور اتنی سمجھ اور اتنی بہادری اور اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ نبیوں
کہ سرور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر ایسا کوئی نظام ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے اور آپ کا بڑا دبدبا ہے، آپ حق گو تھے اور غلط بات کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ کا نام کی وجہ سے شیطان بھی راستہ بدلتا تھا، شیطان راستہ بدل کر کے بھاگ جاتا تھا۔ اس گلی سے عمر آ رہے ہیں، اتنا تو دبدبا تھا، اور دبدبا بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت جو دور تھا بہادر بہت تھے، جنگجو بہت تھے، اور ایسے میں مذہب اسلام کے پاس عمر کا جب آ جانا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جانا، ان کے دبدبے سے اور آپ کے کلمہ پڑھنے سے کھلم کھلے جب کعبے کے سامنے جا کر کے نمازیں پڑھی، اس دن سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اب اسلام اور طاقت پکڑ گیا ہے اور عروج پکڑ گیا ہے۔ یہی فاروق اعظم مدینے پاک کی گلی میں سے آ رہے تھے، سامنے ایک شخص آ رہا تھا، مشہور واقعہ ہے کہ جلدی توبہ کرنے میں رب کتنا فضل فرماتا ہے اور اللہ کتنی لاج رکھتا ہے۔ وہ بندہ آ رہا تھا، بغل میں جو کچھ بھی تھا، شراب تھا، وہ چھپایا ہوا تھا، اسے پی کر لے جا رہا تھا، اور جیسے ہی عمر کو آتے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور دیکھ لیا تو سر قلم کر دیں گے اور جان چلی جائے گی۔ دل میں خیال کیا مولا اگر آج بھر میں رہ جائے تو زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ دل میں خیال کیا، کوئی دعا نہیں کری، ہاتھ اٹھایا نہیں، وضو بھی نہیں کیا، بس دل میں خیال نہ اگر آج بھر میں رہ جائے۔ پروردگار عالم نے ان کی دل کی آہوں کو قبول فرمایا۔ رب کتنا پیار فرماتا ہے، اس نے توبہ سچے دل سے کی۔ جب عمر قریب آئے پوچھا بتا تیرے پاس کیا چیز ہے، نکالا کیا چیز ہے، کا سرکہ ہے۔ حقیقت میں کھول کے دیکھا جو شراب تھا اللہ کی قدرت سے وہ سرکے میں بدل گیا۔ اس بندے کی توبہ قبول ہو گئی، لاج بھی رہ گئی، بھرم بھی رہ گیا۔ اس بندے نے رب کا شکر ادا کیا، مولا تو نے میرا بھرم رکھ لیا۔ اے مسلمانوں، ہم بھی توبہ کریں گے تو مولا ہماری لاج رکھے گا، دنیاوی معاملات بھی اللہ پاک بہتر بنائے گا اور آخرت کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی بہتر بنائے گا۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے پاک کا مقدس شہر، سارے لوگ سو جائیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے اپنے ذکر و اذکار سے فری ہونے کے بعد پورے شہر کا گشت لگاتے تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یا ایک غور کریں، ہر بات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ رات کا گشت لگانا، رات کی جن کی ڈیوٹی ہے وہ لگائیں، جو رات کے جو پولیس والے ہوتے ہیں وہی گشت لگائیں، دن والے لگائیں۔ اب یہاں مدینے پاک کے سارے لوگ سو رہے ہیں اور مسلمانوں کا بادشاہ، اور صرف مسلمانوں کا نہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ، 22 سے 23 لاکھ مربع میل کا وہ بادشاہ، اور جن کی آواز سے اور جن کے انداز سے اور جن کے فرمان سے قیصر و کسریٰ تھرا جاتے تھے، ایسی مقدس شخصیت رات کو اٹھ کر کے پورے گھر کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور تلاش کر رہے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک دروازے پہ جب پہنچے، وہاں بچوں کے رونے کی آواز اور ایک مائی کی بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عورت کہہ رہی تھی بچوں سے بیٹے سو جاؤ، کھانا میں نے چڑھایا ہے چولہے پہ، پک جائے گا تب تمہیں جگہ کر کے کھلا دوں گی، سو جاؤ۔ اس پہ کچھ تھا تو نہیں، بار بار بچوں کو یہی کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا، پوچھا مائی اس وقت کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، بچے رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ آدھی رات کے وقت ہمارے گھر میں کون آ گیا؟ کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خبرگیری کرنے آیا ہوں، تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ کہ حال کیا پوچھو گے؟ عمر کو رو رہی ہوں کہ 3 دن سے ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے ہماری خبرگیری نہیں کری۔ یہ جملے بولنے تھے کہ عمر کے پاؤں تلے زمین خسکی۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے اس دور خلافت میں کسی جانور کو مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اور ایسے میں یہاں بندے اور یہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ یا عمر کیا کر دیا؟ دل ہل گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یا مائی کیا کہہ رہی ہے؟ 3 دن سے ہم بھوکے ہیں، کچھ کھانے کی نہیں ہے، یہ چولہے پہ صرف ہانڈی ہے اور اس میں پانی ہے، اس کے علاوہ اور
کچھ نہیں ہے، یہ صرف بچوں کو تسلی کے لیے بول رہی ہوں، بچے سو جاؤ، کھانا تیار ہو جائے گا، کھلا دوں گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے بھائی تم رکو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ آپ واپس گئے، بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹے کی بوری لی اور جو کچھ بھی سازو سامان تھا اسے بھی اٹھایا، جتنا بھی کھانا پکانے کا اس وقت جو سامان موجود تھا اس سارے سامان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے آٹے کی بوری خود اپنے کندھے پہ جب ڈالی، نکلے تو غلام اسلم نے دیکھ لیا، اے امیر المومنین اتنا وزن آدھی رات کو اٹھا کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تاکہ بس یہ میرا کام ہے، وزن اٹھا کے جا رہا ہوں، تاکہ وزن مجھے دے دو، میں اس کو اٹھا لوں گا۔ فاروق اعظم نے جواب دیا تھا، وہ آج بھی تاریخ کے صفحات میں اتہاس کے پنوں کے اندر درخشاں روشن ہے۔ اے ماریا کے مسلمانوں سنو، آپ فرما رہے ہیں اے میرے غلام یہ تو بتا کیا میرا بوجھ قیامت کے دن تو اٹھا لے گا؟ اس غلام نے کہا اے امیر المومنین قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ نبی بھی سب یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، دوسروں کے پاس چلے جاؤ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں آپ کا کیسے بوجھ اٹھاؤں گا؟ آپ کہنے لگے غلام بس کرو، یہ میرا بوجھ ہے، میں خود اٹھاؤں گا۔ قربان جائیں عمر کے انداز کے اوپر۔ اور آج کا مسلمان اگر 2 سکے آ جاتے ہیں، بینک بیلنس بن جاتا ہے، ایئر کنڈیشن مکان بنا لیتا ہے، یا پھر گاڑی نصیب ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بھولے نہیں سماتا ہے کہ میرے جیسا کوئی امیر یا میرے جیسا کوئی شہنشاہ یا میرے جیسا کوئی دھنی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں مت اترانا ایسی دولت پہ، اے میرے بھائیوں دنیا کی دولت پہ کبھی غرور اور گھمنڈ مت کرنے کا۔ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رستم، بڑے بڑے جوان آئے اور سب چلے گئے، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ غرور مت کرنے کا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ عمر نے فرمایا اے غلام یہ میرا بوجھ ہے، میں خود اٹھاؤں گا۔ اور بوجھ کو اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ اس مائی کے گھر۔ اب آگے کی بات کو دیکھیں، گھر پہ پہنچے تو سبزی بھی کاٹی، آٹا بھی گوندا، سبزی بھی کاٹی، آٹا بھی گوندا، اور چولہے میں جوت بھی جلائی۔ کون کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے امیر۔ سبحان اللہ، وہ مقدس ہستی جن کی رائے کے مطابق اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرمائے، وہ ہستی جو کہیں کہ یا رسول اللہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، رب قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، ایسے شخص اس جھوپڑی کے اندر، ایک کٹیا کے اندر اس مائی اور بچوں کو کھانا پکانے کے لیے آٹا بھی گوندا، جوت بھی جلائی۔ اور پھر یہ تاریخ دانوں نے لکھا بھی ہے کہ جب جوت بجھ جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر کے اس جوت کو جلانے کے لیے زور زور سے پھونکے مارتے تھے، اور جب پھونکے مارتے تھے جب دھواں نکلتا تھا وہ دھواں حضرت عمر کی داڑھی سے ہو کر کے پار ہو جاتا تھا۔ اے میرے مسلمانوں ذرا تڑپ جائیے، بیدار ہو جائیے، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگائیے، گناہوں کے میل کو ختم کرنے کے لیے سچی توبہ کیجیے، اچھے انسان بن جائیے۔ ایسی ہستی اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ ایک ایسی اجنبی عورت کی خدمت، بچوں کی خدمت کر رہا ہے، کھانا پکایا، سبزی بنائی، بچوں کو کھلایا، پیٹ بھر کر کے کھلانے کے بعد حضرت عمر کی یہ چاہت تھی کہ جب تک یہ بچے پہلے رو رہے تھے، اب جب تک ہنسیں گے نہیں تب تک ان کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ پہلے یہی بچے رو رہے تھے، اب ان کو ہنسا کے جانا ہے، اب کیسے ہنسے؟ انداز ذرا دیکھیے، امیر المومنین کا تاریخ بتاتی ہے کہ آپ بکری کے بچے کی طرح گھٹنے ٹیک کر کے، ہاتھ ٹیک کر کے اس جھوپڑی کے اندر چلنے لگے، گھٹنے ٹیک کر کے، ہاتھ ٹیک کر کے بکری کے بچے کی طرح جب چلنے لگے تو جب یہ انداز دیکھا، وہ معصوم بچے تھے، ہنس پڑے کہ واہ ہمارا خادم کیا انداز اپنایا ہے، ہنس پڑے۔ جب ہنستے دیکھا تو عمر کی طبیعت میں خوشی کی لہر پھیل گئی، تمنا پوری ہوئی کہ مولا جو بچے پہلے رو رہے تھے اب میری نگاہوں کے سامنے ہنس رہے ہیں، اب اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اور وہ امی جان کہہ رہی ہے
بوڑھی ماں، اے اللہ کے نیک بندے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی جگہ تمہیں خلیفہ بنائے، تم ہی تو ہمدرد ہو، تم ہی تو غریبوں کی مداوا اور مدد کرنے والے ہو، میں دعا کرتی ہوں کہ تم ہی خلیفہ بنو۔ آپ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، اللہ کے واسطے عمر کو معاف کر دو، قیامت کا بوجھ بڑا بھاری ہوگا۔ تاکہ کیا بات کرتے ہو، عمر کو معاف کر دو؟ نہیں کر سکتی ہوں معاف، 3 دن سے بھوک اور پیاس سے ہم تڑپ رہے تھے، ہماری خبر بھی نہیں کی، نہیں معاف کر سکتی ہوں۔ کہا کہ اے اللہ کی بندی، خدا کے واسطے معاف کر دو، انسان ہے، عمر کے پاس کام بہت ہے، آدھی دنیا کا وہ بادشاہ ہے، کئی قافلے بھیجنے کے ہوتے ہیں، کئی قافلوں کی آمد ہوتی ہے، ان کا تمام کا لیکھا جوکھا رکھنا پڑتا ہے، مدینے شہر کے لوگوں کی بھی دیکھ بھالی کرنی پڑتی ہے، دور دراز تک قافلے کئی مہینوں سے گئے ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، ان کے قاصد بھیجنے کے، ان کی خبر گیری کرنے کی بڑا کام ہے عمر کے پاس، خدا کے واسطے عمر کو معاف فرما دے۔ اس بوڑھی ماں نے کہا اے اللہ کے بندے، تم عمر سے اتنی ہمدردی اور اتنا پیار، اتنی سفارش کیوں کرتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ اے بوڑھی ماں، جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو کہ عمر ایسا شخص ہے اور کوئی نہیں، یہی عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے، خدا کے واسطے غلطیاں معاف فرما دیجیے۔ پیارے مسلمانوں، یہ واقعہ تو جو ہے نا، یہ ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، سوئی ہوئی ضمیر کو جگانے کے لیے بس کافی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں دل میں اتر جائیں اور پروردگار عالم کی رضا کی خاطر ہم اور آپ دین سے سچا لگاؤ اور پیار کریں، سچی محبت کریں، اپنی چاہتیں اور اپنی مرضی کی زندگی جو آج سے پہلے گزار رہے ہیں اسے بدل دیں۔ جو مرضی خدا کی ہے اور جو مرضی مصطفیٰ کی ہے، اس مرضی پہ انشاءاللہ چلیں، پروردگار عالم بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جو شہادت کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، چند دن پہلے اسی اسٹیج پر علماء کرام نے آپ تک پہنچایا تھا، اور آپ جب اس دشمن نے، اس مجوسی نے آپ کو زخمی کیا، آپ شہید ہوئے، اور پھر روزے انور میں دفن ہونے کی اجازت بھی مانگی، ایک بار نہیں 2 بار مانگی، اور اپنے بیٹے کو جب بھیجا تھا ماں عائشہ کے پاس، آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ اور جا کر کے یہ کہنا امین مومنین عمر کہہ رہے، یہ مت کہنا بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب روزے انور اپنے ساتھی کے پاس، نبی کے پاس دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اگر مل جائے تو خوشخبری لے کے آنا، امین مومنین کا لفظ بھی مت بولنا، یہ ہدایت کی تھی۔ اور جب مل گئی اور جب غسل دے دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اس کے بعد جب جنازہ لے کے جا رہے تھے تب بھی وصیت کری تھی کہ آخر میں پھر پوچھ لینے کا، اور پھر اجازت مل جائے دوبارہ تو دفن کرنا، ورنہ سپرد خاک مسلمانوں کے عام قبرستان میں کر دینے کا۔ اللہ کا مقدس بندہ اور چمکتا ہوا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ستارہ زیر زمین ہمیشہ کے لیے مدفون ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مذہب اسلام کو بڑی طاقت اور بڑی قوت اور بڑا زور عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہی کے بہت سارے قوانین نافذ کیے آج پوری دنیا میں چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور شہیدان کربلا کی اس مقدس قربانیوں کو سمجھنے کے لیے ان اصحاب کی قربانیوں کو سمجھ کر کے اہل بیت کا سچا شیدائی اور سچا عاشق بنائے۔ تاکہ میں ایک اور حدیث پاک پھر گفتگو ہوئی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک ہے روزی کے معاملے میں، روزی روٹی کے معاملے میں ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو اور آسانی سے روزی ملے، زیادہ ماتھا کوٹ نہیں کرنی پڑے، زیادہ ماتھا کوٹ بھیجا ماری نہیں کرنی پڑے اور آسانی سے مل جائے۔ چاہتے تو یہی ہے، چاہتے نہیں، چاہتے یہی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ بہت ماتھا کرتے ہیں، دھوپ میں، صبح سے، بارش میں، سردی میں، یہ وہ خوب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ بنا نہیں۔ ابھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
کبھی غور کیا ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہر سوال کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب سنیں حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرشتہ صبح صادق کے وقت بندوں کا رزق لے کر کے زمین پر آتا ہے۔ صبح صادق کے وقت رزق کا جو ضامن جو فرشتہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ لے کر کے آتا ہے اور پھر ندا لگاتا ہے کوئی روزی لینے والا اسے دے دی جائے۔ اب کوئی جو جاگتا ہے فجر کی اذان کے وقت اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر کے آتا ہے، فرشتہ اس کو روزی دے دیتا ہے۔ اور یہ فجر کا وقت پورا ہونے تک فرشتے کی ندا رہتی ہے، اور جب فجر تک نہیں اٹھتے تو جن کی روزی بچ جاتی ہے پھر وہ فرشتہ اس روزی کو پوری دنیا میں بکھیر دیتا ہے، پوری دنیا میں بکھیر دیتا ہے۔ اب جو نماز فجر کے پابند ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو نماز فجر کے پابند ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کی روزی کے بہترین اسباب بنا دے گا، ان کو اتنی ماتھا کٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور جو لوگ فجر کی نماز سے غفلت میں ہیں انہیں بہت ماتھا کٹ اور بڑی بھیجا ماری کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے رزق کا کہیں نہ کہیں بندوبست ہوتا ہے، کیونکہ رزق اللہ نے جب بکھیر دیا ہے تو بکھرے ہوئے رزق کو تلاش کرنا مشکل کام ہے، اور بکھیرا فرشتے نے ہے اور بندہ تلاش کرے گا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ آسانی سے اگر لینا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی 40 دن کنٹینیوس نماز فجر کی پابندی کریں اور پھر رزق کے معاملات پہ نظر رکھیں، پہلے کا سسٹم بھی دیکھیں اور 40 دن کے بعد کا بھی دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی منبر رسول پہ بیٹھ کر کے گنہگار بات کہہ رہا ہے، اپنی نئی مصطفیٰ کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے رزق کی فراوانی اور اللہ پاک آسانی والے اسباب پیدا فرما دے گا۔ رب قدیر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔